شاجلانی لائی خردانی باپ کا شاجلانی لائی خردانی باپ کا شاجلانی۔ بابو مائک والے آپ کو کچھ نہیں کرنا، جو چیز جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیجئے، صرف ایکو تھوڑا کم کر دیجئے تاکہ آواز لوگوں کو صاف صاف ملے۔ ایکو تھوڑا کم کر دیجئے، ڈبل آواز نہ پیدا ہو، بس ایک آواز پیدا ہو، اور آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے تاکہ لوگوں کو صاف ستھری آواز معلوم ہو۔ الہی خرگدانی باپ کے شاہدانی، الہی خرگدانی باپ کے شاہدانی، الہی خرگدانی باپ کے شاہدانی۔ بابقار علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقام، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والآمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ایکو اور کم کیجئے۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ کے سابق امام حضرت علامہ مولانا ضیائی صاحب، ریاست صاحب ضیائی، اور اس گاؤں میں جو ہمارے صاحب خانہ جن کے بچے کا عقیقہ ہے، جنہوں نے اپنے 2 بچے کا عقیقہ کروایا، انہوں نے عقیقے کی خوشی میں ناچ نہیں، ڈانس نہیں، کوئی غلط چیز نہیں، بلکہ اپنے نبی کی محفل سجائی، نبی کے ذکر کی محفل سجائی۔ یہ ان صاحب خانہ کی محبت اور مدھوپور، ودیا ساگر، اس پورے علاقے کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور بستی کے ماحول کے حساب سے ہو، اور اس علاقے کے ماحول کے حساب سے ہو، موضوع کی کمی نہیں ہے، موضوع تو بہت ہے، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ جہاں کا جیسا ماحول ویسی تقریر، اس لیے ماحول کے حساب سے خطاب ہوگا۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میری تقریر ماحول کے حساب سے ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھے، شور شرابہ نہ کریں، بچہ بھی آرام سے بیٹھے، بوڑھے بھی آرام سے بیٹھے، سب لوگ آرام سے بیٹھے، اور جو بچے ہمارے یہ باؤنڈری کی طرح اپنے آپ کو جلسے کو گھیر رکھا ہے اور کھڑے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بابو لوگ، بچے لوگ جلسے میں آ جائیں۔ جلسہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تب یہ جلسہ ہوتا ہے۔ جلسہ کو آپ لوگ سیرگاہ، تفریح گاہ، گھومنے کی جگہ مت بنائیے۔ گھومنے کی جگہ ہے ممبئی، دلی، کولکتہ، بنگلور، گوہاٹی، آسام، امریکہ، جاپان، لندن۔ جلسہ گھومنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ زندگی سنوارنے کی جگہ ہے۔ یہاں آئیے تو نیت اچھی لے کر آئیے،
اچھی نیت لے کر آئیں گے تو لے کر جائیں گے، اور اگر نیت صحیح نہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اتنا ہوا کہ رات آپ جاگ چکے، رات آپ نے جاگ کر گزاری مگر کوئی فائدہ نہیں۔ تو بابو لوگ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ میں لمبا چوڑا مولانا نہیں ہوں، بہت چھوٹا مولانا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مولوی کی تقریر صحیح ہو تو میری تقریر کا معاملہ آپ پر ہے۔ آپ سننا چاہیں گے تو ذہن کمپیوٹر کی طرح چلے گا، اور نہیں سننا چاہیں گے تو بالکل بولو یہ بٹن کام نہیں کرے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ صحیح تقریر ہو تو بچہ جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے، بوڑھے بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے، اگر کوئی اٹھے تو بازو پکڑ کے بیٹھاؤ تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ اور میرے بعد آپ کو جم کے حضرت علامہ مولانا آپ کے علاقے کی شان اور ماشاءاللہ پورے جھارکھنڈ میں اپنا سکہ جمانے والا حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب جھارکھنڈی جو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، میرے بعد انشاءاللہ ان کی جم کے تقریر ہوگی۔ اور حضرت سے پہلے آپ کے علاقے کے عظیم نعت خواں جن کی شہرت ہندوستان سے باہر کی ہے، حبیب اللہ فیضی صاحب، جن کو ابھی آپ نے سنا، انہوں نے ابھی صحیح سے سنایا نہیں ہے، ورنہ جناب تلوار پرانی ہے، دھار وہی ہے کہ نہیں؟ حبیب اللہ صاحب کو جتنا قریب سے میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، چونکہ میرا سابقہ 2500 برسوں سے ہے، اس لیے حبیب صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کا ابھی چہکتا ہوا بلبل ابھی پورے ہندوستان میں چہک رہا ہے کہ نہیں، وہ محمد علی فیضی صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے یو پی سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی آپ سنیں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج میں اپنی تقریر کے دوران چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا کھیل کود تماشا کرنا، یا ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، کیا ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم بزرگوں کے رنگ میں اپنے آپ کو کس طرح رنگیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، آج مسلمان یہودیوں کے طریقے پر بولو مکمل طور پہ، ادھورا بھی نہیں، مکمل طور پہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے اور چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی جب و نزہت، جن کی شان نہ آتینا کل کوثر، شاف مشر صافی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ آگے پیچھے والے بولو صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو بابو لوگ میرے سامنے بیٹھ کر بات مت کرنا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، ادھر دیکھیے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اٹھک بیٹھک نہ ہو، تقریر دل سے سنو۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسے کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر میں شور شرابہ نہیں، جب میں کہوں گا تبھی آپ کو بولنا ہے۔ ادھر دیکھو، وقت سے پہلے بھی نہیں بولنا اور وقت کے بعد بھی نہیں بولنا۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، بچوں سے ہوشیار رہنا، بیوی سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسے کوڑی سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، ان کی محبت تمہیں ہلاک کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ خاندان مٹ گیا، نام مٹ گیا، اولادیں مٹ گئی، دنیا میں کوئی نشانی نہیں۔ بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل لوگ ان کے لیے رو رہے تھے آج بھی لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ ہے دنیا میں کوئی نشانی باقی نہیں، نہ تو خاندان باقی ہے، نہ تو اولاد باقی ہے، نہ کوئی نشانی باقی ہے۔ لیکن ادھر دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزار دیا، ان کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل زندہ تھے آج زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل لوگ ان کے لیے رو رہے تھے آج لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری چماری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو حرام پیسہ کھا کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو قرآن کی محبت میں مرتا ہے، جو تلاوت کر کے مرتا ہے، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک میں واہ واہ نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ مائک میں واہ واہ نہیں، بولیے، ہاں کہیے سبحان اللہ۔
کہنا ہو تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو، مرنا سب کو ہے۔ حدیث سناؤں گا 2 منٹ کے بعد، حدیث سناؤں گا 2 منٹ کے بعد، ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قسم خدا، اگر واقعی مسلمان کے بچے ہو تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نماز کے پابند ہو جاؤ گے، حرام پیسے سے بچو گے، غلط کام کرنے سے بچو گے۔ میری طرف دیکھو، مرنا سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا سب کو ہے، مگر اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، چوری ڈکیتی کر کے مت مرو، فراڈ اور 420 کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں مرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں، جب کسی شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے نمازی کو موت آتی ہے، حرام کھانے والوں کو موت آتی ہے، جیسے لوگ اسے کاندھا پر اٹھاتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر بچوں سے کہتا ہے، اے میرے بچوں، گھر سے مت نکالو، گھر سے مت نکالو، میری خیریت نہیں ہے، میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، رک جاؤ، مجھ کو یہی رہنے دو۔ لیکن قسم خدا، جب کسی نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی اللہ والے کو موت آتی ہے، جب کسی عاشق رسول کو موت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے جلدی دفناؤ، مجھے جلدی دفناؤ، دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، میں نے سنا ہے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، مصطفیٰ کی قربت نصیب ہونے والی ہے۔ یہ ہے ایک مرد مومن کی شان۔ مومن بنو۔ ادھر دیکھو، مسلمان کہنا آسان ہے اور مسلمان بن کر رہنا، زور سے بولو، بہت مشکل کام ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے اس قدر محبت کرے کہ اس کی تمام اس کی ذات و صفات پر مکمل ایمان رکھے، جہاں رہے اللہ رسول کی تعریف کرے، جہاں رہے اللہ رسول کا خطبہ پڑھے، جہاں رہے اللہ رسول کا احترام کرے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ رسول کے حکم کو مانے، یہ ہے مومن کی شان۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، مرغا کھا لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، نام عبداللہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو، زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کی داڑھی اسلام کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کا کردار کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حرام پیسے سے بچتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے بچتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹی سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے عالموں کا احترام کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے دین کا پاس و لحاظ رکھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رمضان کا روزہ بھی رکھے اور اس کا احترام بھی کرے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو غریبوں کا خیال رکھے، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس پلیٹ میں کھائے اس پلیٹ کی حفاظت کرے، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے
وعدے کے مطابق تقریر ہوگی، اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے تقریر بیٹھیے تو سنیے خاموشی سے، اس بچہ کو کہو کہ آنکھ مت ملو، سامنے دیکھو، اس لیے کہ سمجھانے والے کے سامنے سونا منع ہے۔ زور سے بولو سونا منع ہے۔ اگر واقعی آپ حدیث سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشغلنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، بغض و حسد سے بچتے ہیں، تمام برائیوں سے بچتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تمام برائیوں سے بچتا ہوں، لیکن جیسے گھر چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں تو اللہ کا خوف سینے سے نکل جاتا ہے۔ پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتا، پہلے کی طرح خوف نہیں رہ جاتا، پہلے کی طرح برائیوں سے نہیں بچ پاتے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو، جیسے نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، آخرت کا ڈر رکھتے ہو، جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ لگتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور بولو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بولو سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہ 2 کلو کا جو تربوزہ ہے، تربوزہ نہیں، بہار کی زبان میں تربوزہ، خربوزہ کے وزن پر تربوزہ، لیکن حقیقت ہے تربوز۔ میری طرف دیکھیے نبی نے کیا کہا، جلدی بولو۔ اے ابو ہریرہ جیسے جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہو تو اللہ کے فرشتے تمہارے چہرے کو دیکھیں گے، تمہاری زیارت کریں گے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی، 2 سے بولو 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے، جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے، یہاں بھی اللہ کا خوف رکھے، بولو مسجد میں بھی اللہ کا خوف رکھے، گھر پہ جائے بال بچوں کے درمیان وہاں بھی اللہ کا خوف رکھے، تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا جائے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہوگا جن کے چہرے کی زیارت اللہ کے فرشتے کرتے ہو۔ میری طرف دیکھیے، ایک ہے گناہ کرنا، زور سے بولو، ایک ہے گناہ، اور ایک ہے دوسرا ہے کہ گناہ کر کے اس کا ڈنکا بجانا، اعلان کرنا۔ کئی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کو جائز سمجھنا۔ کئی چیزیں ہو گئی؟ اور بولو کئی چیزیں ہو گئی؟
ایک ہے گناہ کرنا، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ گناہ کا، بولو گناہ کو اگر کسی نے گناہ سمجھ کر گناہ کیا، بولو کسی نے گناہ سمجھ کر گناہ کیا تو یہ گناہ ہے، کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لیکن گناہ تو کیا مگر گناہ کا اعلان کیا، دوست کو بتایا، ابا کو بتایا، پڑوسی کو بتایا، تو یہ ہوا گناہ کا اعلان، اعلان گناہ۔ تو گناہ کرنا یہ چھوٹا، ادھر دیکھیے گناہ کرنا تو گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کا اعلان کیا جائے، ڈنکا بجایا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں کا مرڈر کیا، میں نے چوری کیا، میں نے 420 کی ہے۔ ادھر دیکھیے تو گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ کا ڈنکا بجانا، اعلان کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ اور گناہ اگر ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے حرام کہا ہے، جیسے چوری کرنا حرام، شراب پینا حرام، رشوت کھانا حرام، بولو چوری کرنا حرام، شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، ڈکیتی کرنا حرام۔ اللہ نے جس گناہ کو حرام کہا ہے، اگر کسی نے اس کو جائز سمجھ کر کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگر کسی نے اللہ کے، بولو اللہ نے جس کو حرام کہا، شراب پینا حرام، چوری کرنا حرام، ڈکیتی کرنا حرام، 420 کرنا حرام، حرام پیسہ کمانا حرام، اللہ نے جس کو حرام کہا، ایسے گناہ کو کسی نے جائز سمجھ کر کیا کہ یہ مولوی لوگ اپنا فتویٰ اپنے جیب میں رکھے، ہم تو رشوت کھائیں گے، ہم تو چوری کریں گے، ہم تو ڈکیتی کریں گے، ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر کسی نے جائز سمجھ کر کیا تو وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا، گرچہ وہ اس کا باپ مسلمان ہے، گرچہ اس کا دادا مسلمان ہے، گرچہ اس کا گھرانہ مسلمان ہے، گھرانہ تو مسلمان ہے، لیکن وہ بیٹا کافر ہو گیا۔ وہ توبہ کرے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے مسلمان بنے، تب جا کر کے زور سے بولو اس کی نماز، اس کا کلمہ سب مقبول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھ لیے ہیں۔ ارے روزہ تو نہیں رکھا، ارے زور سے بولو روزہ تو نہیں رکھا۔ رمضان کا مہینہ گزرا، جلدی بولو، لوگوں نے روزہ رکھا، رمضان کے بعد تو روزہ بولو ہم پر فرض آئے نہیں، تو جلسے میں آپ روزہ کیوں رکھے؟ روزے کا مطلب خاموش۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، رمضان بولو جلسے میں روزہ رکھ کے مت بیٹھیے، منہ چھپ کر کے مت بیٹھیے، بات پسند آ جائے تو کم سے کم سر ہلاتے رہیے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ارے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فالت امتی 15 خصلۃ حل بها بلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرسله وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولا۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ بابو لوگ بہت شاندار حدیث سنائی، ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے،
یہ علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. نیا ہاتھ اٹھاؤ. نیا ارے بولو. 25 سال سے یہ پورا چھیتر حبیب صاحب جانتے ہیں. شاید میری تقریر 150 سے اوپر ہو چکی ہو. یہ ہمارے مجاہد صاحب اور صدیق صاحب جو ہمارے دوستوں میں یہ سارے علماء جانتے ہیں. تو میں آپ کے لیے نیا نہیں. آپ میرا مزاج جانتے ہیں. آپ صحیح رہیں گے تو حدیث پڑھنے میں مجھ کو مزہ آئے گا, دل لگے گا. اچھے انداز میں آپ کو حدیث سناؤں گا. ابھی میں نے بابو جو حدیث سنائی, مطلب سنیے. مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کر لے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم دبلا فالامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور بے ایمانوں کو محلے کا سردار بنا لے, چور ذلیلوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو